بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہوتا ہے، مگر اس کی قیمت تب تک کوئی نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ 3 طرح کی عورتوں سے کبھی بحث مت کریں، ایک وہ جو کم عمر ہو، ایک وہ جو ہم عمر ہو، ایک وہ جو بڑی عمر کی ہو۔ مٹی کا برتن اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ چہرہ خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ذات سب کچھ بھول سکتی ہے مگر تلخ لہجہ کبھی نہیں بھولتی۔ مٹی سے مٹی ہونے تک کے درمیانی وقت کو زندگی کہتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر گیا وہ جیت گیا۔ یہ دنیا کردار سے نہیں، حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ غصے اور غلط فہمیوں سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے آج سے ہمارا تعلق ختم۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ مذاق نہیں، طنز ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ کر جیو کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہمارے اعمال کے مطابق دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ مرد کا پیار اگر جھوٹا ہے تو وہ یہ 2 حرکتیں بار بار کرے گا، وہ مجبوریوں کے بہانے بنائے گا اور بار بار ناراض ہو کر غائب ہو جائے گا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑنے سے بہتر ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اپنے راستہ نکالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے، لہذا آپ کبھی خود کو گدگدی نہیں کر سکتے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم محبت مل رہی ہے یا زیادہ، ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہے۔ محبت کرنی ہے تو موٹے انسان سے کریں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ کبھی ایسی عورت سے ناطہ نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیاں جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ جس عورت کا قد اپنے شوہر سے لمبا ہو وہ نخرے والی ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہے مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوا۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں مل کر انسان کو گہرائی میں گرا دیتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی اور کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ کسی پسندیدہ چیز کی طرف تعلق ہو جانا محبت کہلاتی ہے اور اس تعلق کا شدت اختیار کرنا عشق کہلاتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو
اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے اور عورت کو وقت نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود کام کرنا شروع کر دے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کہنا کیا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ مجھے ان اندھوں پر ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہوتی ہے۔ جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ زوال آتا ہے ہر شیشے پر، مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلد انسان اس حقیقت کو سمجھ لے اتنی ہی جلد انسان کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اور اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے، اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ پینے کے لیے بھی وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ ان دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جاہلیت نہیں جاتی۔ جو دوسروں کی باتیں آ کر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ انسان دو معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ ہم زندہ بندے کو تو روٹی نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دیتے ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔